بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے بارے میں بے شمار فرامین ہیں اور عاشقان رسول کے بہت سے واقعات ہیں۔ علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر بھی کچھ واقعات لکھے ہیں کہ ایک محدث صاحب حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، اتنا نیک نہیں تھا لیکن محدث صاحب نے درود شریف بلند آواز سے پڑھا اور لوگوں نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا مل کر، تو اس شخص نے بھی پڑھا جو اتنا نیک آدمی نہیں تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی، دنیا سے چلا گیا، ایک شخص نے اس کو دیکھا کہ بڑے سکون سے ہے وہ، اس نے کہا کیا وجہ ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے؟ اس نے کہا کہ میں ایک محفل کے اندر حاضر ہوا تھا، محفل کے اندر حاضر ہوا تھا، ایک محدث صاحب حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، انہوں نے بلند آواز سے زور سے درود شریف پڑھایا، حاضرین نے بھی پڑھا اور میں نے بھی پڑھا۔ اللہ نے اس وجہ سے، اس سبب سے مجھے بخش دیا ہے۔ کیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ یہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی برکت ہے اور پڑھانے کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوں، آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، بلند آواز سے درود پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھیں، ہمارے اوپر بھی اللہ کا کرم ہو جائے۔ حضرت ابو طاہر
رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری عادت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ لکھتا تھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ایک طرف ہو کر سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر میں دوسری طرف گھوم کر سامنے آ گیا دوسری طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی چہرہ انور پھیر لیا۔ میں نے تیسری بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے اپنا چہرہ انور کیوں پھیر لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے مجھ پر درود نہیں بھیجتا، میرا ذکر کرتا ہے مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ حضرت ابو طاہر رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعہ کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ آئندہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام تحریر کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار درود و سلام کے بارے میں فرامین ہیں، اور سنت کے بارے میں بھی کہ فتنے اور تانے والے دور کے اندر جس شخص نے میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلاً چہرے پر ایک مٹھی کی داڑھی سجا لیں، سنت کے مطابق لباس پہنے، پنجامہ کم از کم آدھی پنڈلی تک، شلوار ٹخنوں سے اوپر، کانوں یا کاندھوں تک زلفیں رکھیں، امامہ شریف پگڑی دستار پہنے، یہ پہن کر نماز پڑھیں تو 2 رکعت کے بدلے میں 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر پئیں، الحمدللہ کہیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، بیٹھ کر 3 سانسوں میں، تو یہ بھی سنت۔ علم دین حاصل کریں تو سنت صحابہ ہے اور آگے سکھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، اور اللہ علم والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ عرض کیا تھا عشق کا، آج پھر سے آگے اور عاشقان رسول کے واقعات شروع کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق تھے ان پر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، کس طرح ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فیضان سنت کے اندر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں شیطان نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ مجاہدین پریشان ہو گئے، یہ پریشانی والی خبر سن کر مدینہ منورہ جب پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کے لیے ایک عورت عاشقہ صحابیہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ میدان جنگ کی طرف چل پڑی، راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ملے، اس عورت نے بڑی محبت سے پوچھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ بولی اس کی مجھے پرواہ نہیں، اس کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو۔ فرمایا ایک شخص اور بولا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے آقا علیہ السلام کی خبر چاہیے۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو اس عاشقہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا یہ تو بتاؤ کہ شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آقا علیہ السلام خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس عاشقہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ میں آقا علیہ السلام کا دیدار کروں اور اپنی پیاس بجھاؤں۔ ایسا ہی کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آقا علیہ السلام کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے جب دیکھا تو کہنے لگی اب میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ سلامت ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے۔ شاعر کہتا ہے بڑھ کے اس نے رخ روشن کو دیکھا، بڑھ کر اس نے رخ روشن کو دیکھا تو کہا آپ سلامت ہیں تو سب رنج و الم دور، میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی بھائی بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ غزوہ احد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں میں چور پڑا ہے، زخمی ہے، بے چین ہو کر آواز تھوڑی تھوڑی نکال رہا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، پانی پلایا، سانسیں آ رہی تھی جا رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے غور سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کاش کوئی جا کر بتا دے کہ آقا علیہ السلام آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے، جان بالب کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیحائی کرو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے قرار ہو کر پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے عاشق صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ شاعر کہتا ہے سر بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ کہ آقا علیہ السلام آپ کے سرہانے کے پاس تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کچھ ہونٹوں نے حرکت کی، جنبش ہوئی تو رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی، دیکھا آقا علیہ السلام تشریف فرمائے۔ جب زیاد نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا اور وجد آ گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا ہے؟ کوئی آخری تمنا ہے؟ صحابی رسول عاشق رسول حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آواز میں فرمایا صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑی مشکل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں۔ الفاظ کچھ اس طرح تھے رضیت باللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کر اپنی جان دے دی۔ اسے کہتے ہیں عشق۔ شاعر کہتا ہے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پر ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں پر ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ کیوں آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کسی کو موت کا وقت قریب ہو تو کوئی اپنے باپ کو بلاتا ہے، کوئی بھائی کو بلاتا ہے، کوئی رشتہ دار کو بلاتا ہے، لیکن صحابی رسول کی کیا تمنا ہے کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ایک اور روایت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جب ان کے پاس ایک حادثہ ہوا، انہوں نے خبر سنی تو غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار ہو گئے۔ اسی حالت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا ہے، اللہ
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دور ہو گیا ہے اللہ، میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، نہیں دیکھ سکتی اب۔ اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں ہے، کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں ہے۔ ان کی آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر ظاہری قیامت آ گئی۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایسا گروہ تھا جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے بغیر صبر ہی نہیں آتا تھا، قرار ہی نہیں آتا تھا، تو وہ برداشت نہ کر سکے اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ جائیں کہاں، پکاریں کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ آقا علیہ السلام سے جانور بھی بے پناہ عشق کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ ایک دراز گوش جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سواری تھا۔ آقا علیہ السلام اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ یہ بڑا بے تاب ہو کر ادھر ادھر گھومتا۔ ایک دن اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ جانور کتنی محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ایک اونٹنی خاص تھی، وہ بھی آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بے قرار رہنے لگی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی جان دے دی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ مدینہ شریف آیا کرتی تھی، سنہری جالیوں کے پاس کھڑی ہو کر درود و سلام پڑھتی تھی، تو آقا علیہ السلام سے سلام عرض کرتی تو سلام عرض کرنا ہی نہیں آتا مجھے، آپ کی عظمت و شان کا کیا کہنا، آپ تو انہی کا سلام قبول فرما لیتے ہیں جو بہترین انداز میں سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مجھ اور ان میں بڑا فرق ہے، کہاں پسند آئے گا۔ رو رو کر چپ ہو گئی۔ رات کو جب سوئی تو ان کی قسمت جاگ اٹھی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مبارک ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور پھول جھڑ رہے ہیں، تو مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کر لیا ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی بریدہ سے سنا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے
اسی حالت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر آگے تشریف لا رہے تھے. میں نے آقا علیہ السلام کو پیدل دیکھا تو بولا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ سوار ہو جائیں. محبت سے فرمایا، خود پیچھے ہٹ گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگے بڑھو، تم زیادہ حقدار ہو. فرمایا ہاں اگر تم چاہتے ہو تو میں آگے بیٹھ جاتا ہوں. اور اس نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل سے چاہتا ہوں کہ آگے بیٹھوں، بس آپ سوار ہوں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عشق ہے. ایک بار حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ بولے آقا علیہ السلام بڑے ہیں، البتہ میں پیدا پہلے ہوا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے عاشق رسول اور دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک نہ ہو سکے، احد میں شریک تھے. جب ابلیس نے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. اور ان پر سے گزر ہوا کسی کا، انہوں نے پوچھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے بندو اب جی کیا کرو گے؟ اٹھو، کافروں کے ساتھ لڑیں. اور ان کے بعد تلوار گھمائی اور کفار میں آگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور آپ کے جسم مبارک پر 80 سے زیادہ زخم پائے گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق کیسا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ احد میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے. ان کا ہاتھ مبارک کٹ گیا، 24 زخم لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. اس دن سے آپ کا نام طلحہ الخیر رکھا گیا. در مصطفیٰ پر جھکی جو ادب سے، خدا کی قسم وہ جبھی محترم ہے، بسا جن میں ہو عشق محبوب داور، وہ دل محترم ہے وہ سر محترم ہے. اسی طرح ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا عشق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتہ سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ کر لیا تھا، یعنی گھیر لیا تھا. اسی محاصرہ میں تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، یعنی ڈرے ہوئے تھے. تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا اب 3 شکلیں ہیں، یا تو اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، مرید ہو جاؤ ان کے. مجھے خدا کی قسم وہ نبی ہیں اور یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے، ان پر ایمان لے آؤ تو سب کے جان و مال سب محفوظ رہ سکتے ہیں. مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا. حضرت کعب نے فرمایا دوسری شکل بھی پیش کی جائے. کہا اگر تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنی بیوی بچوں کو قتل کریں، پھر تلوار کھینچ کر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں آئیں۔ اگر ہم اس مقابلہ میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و عیال و اولاد کا غم تو نہیں رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا گھر والے اور اولاد کے بغیر جینا کس کام کا ہے؟ یہ تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کر لو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ فرمایا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے حق میں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں۔ اس بات پر انہوں نے کہا ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیجو، کیونکہ وہ ابو لبابہ سے ان کی تعلقات ہیں۔ ابو لبابہ کا مال، ان کی اولاد سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا کہ بنی قریظہ نے ان سے رائے طلب کی ہے کہ ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں، جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر لیں وہ ہمیں قبول ہے۔ ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا، فرمایا تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ پھر ابو لبابہ یہ کہتے ہوئے میرے قدم ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل پر بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبی شریف میں پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا کہ جب تک اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول نہ فرمائی کہ توبہ قبول ہو جائے۔ اور ان کے پاس آتے لوگ اور نماز اور دوسری حاجات کے لیے ان کو کھول دیا جاتا، پھر باندھ دیا جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ نے ان کی توبہ نہ قبول فرمائی۔ 7 دن باندھے رہے، اسی دوران کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو صحابہ نے توبہ قبول ہونے کی بشارت دی، خوشخبری دی کہ خدا کی قسم جب تک مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کھولیں گے میں نہ کھولوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خود انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے کھولا تو ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی کہ ان کے اندر عشق رسول تھا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز ہے کہ در مصطفیٰ پر جھکی جو ادب سے، خدا کی قسم وہ جبیں یعنی ماتھا محترم ہے، بسا جن میں وہ عشق محبوب دافر، وہ دل محترم ہے سر محترم ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیحال میں جا رہے تھے، بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹ لیا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو خرید لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تو زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ ہدیہ پیش کیے گئے۔ تو ان کے والد کو بڑا صدمہ ہوا، ان کے والد ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ زید رضی اللہ عنہ کہاں، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے ہیں کہ دنیا میں موجود ہیں۔
جب ان کو پتا چلا کہ زید رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت کے پاس ہیں کہ ان کو دنیا کا لالچ نہیں ہے، کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، ان کو بتایا گیا کہ ایک محمد نامی شخص ہے، یعنی حضور علیہ السلام، تمہارا بیٹا ان کے پاس ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ جب ان کے والد وہاں پر تشریف لائے، چچا بھی ساتھ ہیں، وہاں پر پہنچے، مکہ المکرمہ آئے، پتہ چلا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو کہا اے ہاشم کی اولاد، اپنے قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب کے لیے آئیں، اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے آئیں، تمہارے پاس پہنچے، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم فرماؤ اور کوئی بدلہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ اور ان سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ، جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب بلایا گیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو، ان کو جانتے ہو؟ عرض کیا جی میں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا جان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے، اب تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہ لو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، لیکن میں جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اے زید، غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ ان کا دل نہیں مان رہا تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ایک غیر شخص ہے، میں آپ کا باپ ہوں، یہ چچا ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ لوگوں سے بھی اعلیٰ درجے کے مالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن کر ان کو پھر گود میں اٹھا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور ان کو حضور علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے، یعنی کہ ان کے اندر عشق تھا۔ شاعر کہتا ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ مزنیہ قبیلہ کے شخصوں میں تھے اور وہ یتیم ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ان کے پاس کچھ نہ تھا، ان کے چچا ان کی حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور ان کے پاس کئی اونٹ اور بکریاں اور غلام تھے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت تھی۔ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جاؤں، اپنے چچا کے خوف سے ایمان نہ لا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ نے اپنے چچا سے کہا چچا جان، میں ساری عمر تیرے
اسلام لانے کا منتظر رہا ہوں، مگر تیری طرف سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا کوئی شوق جذبہ نہیں معلوم ہو رہا۔ اب مزید مجھے اپنی عمر کا بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیں میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے کہا خدا کی قسم اگر تم ایمان لے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، تو میں نے تجھے کچھ دے رکھا ہے وہ سب چھین لوں گا، واپس لے لوں گا، تمہارے جسم کے جو کپڑے وہ بھی میں اتار لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں مسلمان ہوتا ہوں اور شرک سے بت پرستی سے بیزار ہوں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں جو مال اسباب ہیں سب لے لو، جب آخر وقت یہ سب کچھ میں نے دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے تو اب بھی چھوڑ دیتا ہوں، مگر یاد رکھ میں اس مال کی خاطر دین حق سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر سب کچھ چھوڑ دیا اور کپڑے اتار کر پھینک دیے اور اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی والدہ سے کہا جب یہ کیفیت ہے تو دیکھی، تو انہوں نے کہا فرمایا میں بت پرستی سے بیزار ہوں، میں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے، میری تمنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں، مجھے کپڑے دو جس سے میں اپنا ستر چھپاؤں۔ ماں نے انہیں چادر دی، انہوں نے ایک حصہ اپنا تہبند بنا لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبی شریف میں ٹھہرے، جب آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک فقیر مسافر آپ کا عاشق ہوں، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام عبداللہ ہے اور تمہارا لقب ذوالجبابین ہے اور ہمارے کاشانہ اقدس میں رہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ میں رہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید یاد کیا کرتے۔ اس زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لشکر تبوک کی تیاری میں مشغول تھا جنگ کے لیے، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، بڑے ذوق شوق سے قرآن مجید بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ملاحظہ فرمائیے رابی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان کی بلند آوازی لوگوں کی نماز اور قرات میں تکلیف دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ نکلا ہوا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے۔ اس کے بعد جب لشکر اسلام روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے میں رائے خدا میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی درخت کی چھال لاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ درخت کی چھال لے کر آئے ککر کی، تو آقا علیہ السلام نے اسے ان کے بازو پر باندھ دیا، فرمایا اے اللہ میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہے، جب تم رائے خدا کی جہاد کی نیت سے نکل آئے ہو تو بخار آ جائے تو اس بخار سے تم دنیا سے چلے جاؤ، تم شہید ہوگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور غزوہ تبوک تک پہنچ گئے، لیکن مقام پر پہنچے تو بخار آ گیا اور وہیں سے ان کی روح کفر انصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں کہ نماز کا وقت قریب آ گیا، مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا نماز پڑھا دیجئے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آگے پہنچ چکے تھے مصلی پر، پیچھے سے صحابہ نے تھوڑی سی آوازیں نکالی، دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آگے، پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھاؤ،
جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے حکم دے دیا تم اپنی جگہ سے کیوں ہٹے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی کیا جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھائیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا بچہ مر گیا، وہ عورت جو ہے نا رو رہی تھی ان کی، تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا خدا سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے؟ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو لوگوں سے بتایا، لوگوں نے کہ حضور علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم عارف کا، عرض کی آپ کو میں نے پہچانا نہیں تھا، اور خوش ہوئی حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے عاشقان رسول کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی کس طرح حضور علیہ السلام سے عشق کرتے تھے۔ ہم تو صرف نام کے عاشق ہیں، کام کے عاشق نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جس طرح صحابہ عشق کرتے تھے اسی طرح آقا علیہ السلام سے عشق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔